السلام علیکم ناظرین، ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ہسٹری ٹی وی۔ ناظرین، 1952 کو لاہور میں اکرام اللہ خان نیازی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمران احمد خان نیازی رکھا گیا، لیکن اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی عمران خان بڑا ہو کر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا اور کئی بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کرے گا۔ ناظرین، اس وقت عمران خان کو اگر پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے اسکول اور کالج کی تعلیم لاہور ہی میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے۔ عمران خان نے 2 دہائیوں تک کرکٹ کھیلی، جس میں سے 10 سال انہوں نے کپتانی کی۔ ان کی شاندار کپتانی کی بدولت پاکستان نے اپنا واحد ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 1992 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم نے ان کی کپتانی میں شاندار کھیل پیش کیا اور ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم بنی۔ وہ پاکستان کے کامیاب ترین کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر تھے، جنہیں اپنے اعصاب پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ ان کی ہائٹ 6.2 فٹ ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ 1987 میں عمران خان نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن پھر صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر وہ ٹیم میں واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پاکستان کے لیے مفید کن ثابت ہوئی اور 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران عمران خان نے ٹیسٹ میں 362 اور ون ڈے میں 182 وکٹیں حاصل کیں اور بالترتیب 3807 اور 3709 رنز سکور کیے۔ عمران خان نے مجموعی طور پر 3 شادیاں کیں، جن میں سے ان کی پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ، دوسری شادی ریحام خان اور تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی۔ ان کی پہلی شادی سے ان کے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد فلاحی کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے شوکت خانم فری کینسر ہاسپٹل کی صورت میں ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا، جو پاکستان کا پہلا فری کینسر ہاسپٹل تھا۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا اور اس وقت کے حساب سے اسے بنانا انتہائی مشکل کام تھا۔ عمران خان نے پاکستان کے شہر شہر جا کر رقم اکٹھی کی اور لوگوں نے ان کی آواز پر دل کھول کر ڈونیشنز دیں، اور بالآخر وہ پاکستان کا پہلا فری کینسر ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر کئی مستحق لوگ کینسر سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا پروجیکٹ نمل کالج تھا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں اعلی امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے ایشیائی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، پھر 1996 میں ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے سیاست میں قدم رکھ دیا اور اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ ان کی جدوجہد جاری رہی، لیکن ان کو اصل پذیرائی اس وقت ملی جب 2011 میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا۔ یہ جلسہ لاہور مینار پاکستان پر منعقد کیا گیا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں ان کی پارٹی نے KPK میں حکومت قائم کی اور یہ اقتدار میں ان کا پہلا قدم تھا۔ پھر 2018 کے الیکشن میں 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد وہ بالآخر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ناظرین، عمران خان ہمیشہ سے دولت کی یکساں تقسیم کے حامی تھے اور کرپشن کے خلاف بے حد مضبوط بیانیاں رکھتے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہوں نے نچلے طبقے کو ہمیشہ ترجیح دی اور ملک کے بڑے شہروں میں لنگر خانے اور پناہ گاہوں کا ایک بڑا نیٹ ورک قائم کیا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ایک بڑا تحفہ پاکستان کی عوام کو دیا۔ ناظرین، صدی کی سب سے بڑی کرونا وبا کے دوران جس طرح سے انہوں نے ملک کو سنبھالا، اس کی تعریف عالمی سطح پر کی گئی۔ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی۔ انہوں نے القادر یونیورسٹی کے نام سے ایک اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور بطور سبجیکٹ قرآن پاک کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ وہ ہمیشہ کرپشن اور مروسی سیاست کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ ناظرین، پھر 10 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد سیاسی مخالفین کی جانب سے ان پر درجنوں مقدمات بنائے گئے، جن کی بنیاد پر انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، اور پھر وہ عمران خان جو قومی ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، آج کل قید تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا اور وہ پر امید ہیں کہ ایک بار پھر سے عوام میں واپس آئیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ہسٹری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔
تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔